السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا ناول جو کنٹینیو ہے وہ ہے چاہت بائی نابیہ خان۔ پارٹ 2 ہم نے ابھی ریڈ کرنا ہے۔ سوری، کافی ٹائم سے ہم ویڈیو اپلوڈ نہیں کر پا رہے کیونکہ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، تو اب ہم پارٹ 2 آج ریڈ کرتے ہیں اور بہت جلد آپ کو یہ مل بھی جائے گا۔ تو ہم سٹارٹ لیتے ہیں۔ وہ بیچارگی سے بولا، مما آپ میری مدد کریں، ماں باپ کو اولاد سے بڑا پیار ہوتا ہے، آپ کو اس پیار کا واسطہ میری مدد کریں۔ اس نے اپنی ماں کے سامنے ہاتھ باندھتے ہوئے کہا، تم یہ بات ذہن نشین کر لو، یہ پاسبل نہیں۔ ماں نے بنا دیکھے اسے کہا، لیکن کیوں ماما، میں زبان دے چکی ہوں، میں بھی تو خواب دیکھ چکا ہوں، خواب ٹوٹنے کے لیے ہوتے ہیں۔ نہیں ماما، میں وہ آنکھیں ہی نوچ لوں گا جو وہ رونے والے انداز میں بولا۔ ایک پل کے لیے ماں بھی سوچنے پر مجبور ہو گئی، دوسرے ہی پل اپنا کیا ہوا وعدہ یاد آیا۔ میں ابھی جا رہی ہوں، میں بحث کے موڈ میں نہیں۔ وہ اتنا کہہ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ اسے بڑا افسوس ہوا ماں کی باتیں سن کر۔ فرا کے پاس جب آیا، فرا موبائل پر کسی سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ بنا آواز کیے آ کر صوفے پر لیٹ گیا۔ وہ باتوں میں اتنا مگن تھی بھائی کو بھی نہ دیکھ سکی۔ جیسے ہی نگاہ صوفے پر سوئے بھائی پر پڑی، وہ دنگ رہ گئی۔ میں بعد میں کال کرتی ہوں، اس نے یہ کہہ کر کال کاٹ دی۔ بھائی آپ کب آئے؟ وہ بھائی کو دیکھ کر بولی، بس ابھی آیا ہوں۔ وہ ٹھنڈی سانس لے کر بولا، بھائی کیا ہوا؟ آپ کچھ پریشان ہیں؟ وہ اٹھ کر بھائی کے پاس کا پیٹ پر بیٹھتی ہوئی بولی، کچھ نہیں، بس کچھ سوچ رہا ہوں۔ آج مما آئی تھی میرے پاس، میں نے سب بول دیا اقرا کا۔ تو بھائی مما نے کچھ مثبت جواب دیا؟ نہیں، وہ سعدیہ سے میری شادی کا بول رہی ہیں۔ میں نے سعدیہ کو اس نظر سے کبھی نہیں دیکھا، وہ میرے ماموں کی بیٹی ہے، مجھے بہنوں کی طرح پیاری ہے، میں کبھی اسے بیوی کا مقام نہیں دے سکوں گا۔ تو یہی بات مما سے کیوں نہیں کی؟ ابھی میں بات کرنا چاہتا تھا بٹ مما نے میری بات سنی ہی نہیں۔ اب کیا ہوگا بھائی؟ وہ کچھ ڈرتے ہوئے بولی، پتہ نہیں، پر میں اس سے شادی نہیں کر سکتا۔ وہ کچھ رلتے ہوئے بولا، بھائی اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ سب بہتر کرے گا۔ ہاں، اب اسی پر تو بھروسہ ہے۔ بھائی آپ کے لیے چائے لے آؤں؟ آپ بہت تھکے ہوئے لگتے ہیں۔ نہیں، ابھی نیند آئی ہے، میں ابھی سوتا ہوں۔ وہ اٹھ کر چلا گیا۔ بھائی میرا اللہ آپ کی مدد کرے۔ وہ اتنا بول کر اقرا کے پاس چلی گئی۔ کیسی ہو میری جان؟ اقرا نے اسے آتے دیکھا تو خوشی سے بولی، بس ٹھیک ہوں۔ وہ اتنا ہی بولی، آج فرا کو کیا ہوا ہے؟ وہ دل میں سونے لگی، آج تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اقرا نے فرا کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تم کو اس سے کیا، میں مروں یا بچوں؟ تم اپنی دنیا میں خوش ہو اور خوش ہی رہو۔ کیا ہوا؟ کچھ پتہ نہیں تو چلے، کس نے تمہاری دم پر پاؤں رکھا دیا؟ اقرا میں مزاق کے موڈ میں نہیں ہوں۔ وہ تو مجھے بھی پتہ ہے، آج تمہاری دم کچھ زیادہ ہی زخمی ہے، دکھاؤ میں مرہم لگاؤں دوں؟ وہ اسے زج کرنے لگی، تم کیا مرہم لگاؤ گی؟ زخم بھی تو تم نے ہی دیا ہے۔ وہ نہ سمجھی میں فرا کو دیکھتے ہوئے بولی، تم کھل کر بات کرو، میں تمہاری باتیں نہیں سمجھ رہی۔ اس نے ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے سب کچھ اسے بتا دیا۔ کیا یہ سب ہو گیا؟ تم مجھے اب بتا رہی ہو؟ اگر پہلے بتا دیتی تو تم کیا کر لیتی؟ تمہیں تو نفرت ہے میرے بھائی سے، وہ پاگل ہو گیا ہے، تمہیں اب بھی اپنانا چاہتا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ تم اس سے نفرت کرتی ہو۔ مجھے تو اب سب سے نفرت ہونے لگی ہے۔ کس سے نفرت؟ اقرا کی آواز بریک تھی، وہ اتنا آہستہ بولی، اس کی آواز فرا نے بھی نہ سنی۔ وہ اقرا کی الجھی کیفیت سے بھی انجان تھی۔ اب تمہیں کیا ہوا؟ فرا نے اسے کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا دیکھا تو اسے کندھوں سے ہلاتے ہوئے بولی، کچھ نہیں۔ وہ جیسے کسی خیال سے جاگی، اللہ بہتر کرے گا، اقرا نے فرا کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ فرا اتنی پریشان تھی وہ کچھ نہ سمجھی۔ کوئی اور وقت ہوتا تو اقرا کی چوڑی وہ پکڑ لیتی۔ 2 دن بعد وہ کالج گئی۔ بریک ٹائم پر وہ اقرا کو لے کر گراؤنڈ میں آ بیٹھی۔ ابھی انہیں آئے کچھ ہی دیر ہوئی ہوگی کہ سعدیہ بھی ان کے پاس آ بیٹھی۔ کیسی ہو سعدیہ؟ فرا جو کنو کھا رہی تھی اسے دیتے ہوئے بولی۔ سعدیہ نے ایک کنو کی ڈیلی منہ میں رکھتے ہوئے کہا، میں ٹھیک ہوں، مجھے تم سے ایک بات کرنی تھی۔ ہاں بولو، مجھے بھی بات کرنی تھی۔ چلو آپ پہلے بولو۔ فرا نے ایک اور کنو کو چھیلا۔ اصل میں بات یہ ہے، بابا چاہتے ہیں میں بھائی احسان سے شادی کروں۔ میں کالج میں طاہر کو پسند کرتی ہوں، میں نے گھر میں ذکر کیا ہے، طاہر کا بابا کو نہیں پتہ، ماما کو بتایا ہے، اب بابا فورس کر رہے ہیں شادی پڑھائی کے بعد کرنا
جسٹ منگنی ہی کر لو۔ آپ میری مجبوری سمجھیں، میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں، آپ میری مدد کر سکتی ہیں۔ وہ بے چارگی سے فرح کو دیکھتے ہوئے بولی، اگر بابا نے زیادہ فورس کیا تو میں ان کو منع نہیں کر سکتی، میری پرورش مجھے اجازت نہیں دیتی، پر میں خوش نہیں رہ پاؤں گی۔ فرح نے اس کی پوری بات سننے کے بعد کہا، میں کل تم سے بات کروں گی کیونکہ اب پیریڈ کا ٹائم ہو گیا ہے۔ وہ کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی، اب آپ کو کیا اٹھانے کے لیے کرین منگوانی پڑے گی؟ وہ اقرا کو دیکھ کر بولی جو اپنے ہی خیالوں میں گم تھی، تم کرین سے کم ہو کیا؟ چلو فرح کلاس میں آ کر بھی اس کا ذہن سعدیہ کی طرف تھا۔ اب کیسے ماما کو بتائے؟ وہ کبھی یقین نہ کرتی، میرے اللہ میری مدد کر۔ اس نے اوپر منہ کرتے ہوئے ٹھنڈی سانس خارج کی۔ جب کالج سے چھٹی ہوئی وہ باہر آئیں تو گاڑی نہیں آئی تھی۔ وہ دونوں ایک بینچ پر بیٹھ گئیں۔ اقرا ایک بات کہوں؟ ہاں بولو۔ اقرا زمین سے ایک کنکڑی اٹھا کر درخت پر نشانہ بناتے ہوئے بولی، اب میں کیسے ماما سے بات کروں؟ اقرا نے ایک اور کنکڑی اٹھائی۔ فرح کو اقرا کے اس کھیل سے کفت ہونے لگی۔ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم بچی ہو کیا؟ یہ کام بچے کرتے ہیں؟ اس نے مڑ کر فرح کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، مجھے نہیں پتا، جو پوچھا ہے وہ بتاؤ۔ وہ اس کے سوال سے بیزار ہوتے ہوئے بولی، ابھی میرے پیٹ میں چوہے گلی ڈنڈا کھیل رہے ہیں، بلی سمیت۔ ابھی میں کچھ نہیں بول سکتی۔ گھر چل کر اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی سلوشن ڈھونڈتے ہیں۔ اب تو میں تمہارے کھانے سے بڑی تنگ ہوں۔ موٹی سر دن کھاتی ہو، قسم لے لو صبح سے ایک کپ چائے اور ایک سلائس پڑھوں، یا وہی جو بریک ٹائم کنوں کھائے ہیں۔ اب بھوک سے میری آنتیں بھی خشک ہو گئی ہیں، اقرا بے چارگی سے بولی۔ فرح کے موبائل پر بیپ ہوئی، کسی کا میسج آیا تھا۔ فرح نے اپنے پرس سے موبائل نکال کر دیکھا، اس کے بھائی کا تھا۔ فرح کہاں ہو؟ میں کافی دیر سے ویٹ کر رہا ہوں۔ او مائی گاڈ، بھائی آیا ہے، جلدی چلو۔ وہ ایک ہاتھ سے اپنا موبائل پرس میں ڈال کر دوسرے ہاتھ سے اقرا کو پکڑتے ہوئے بولی۔ وہ چل کم رہی تھی، بھاگ زدہ رہی تھی۔ احسان نے دور سے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے ہاتھ کے اشارے سے متوجہ کیا۔ اقرا دیکھ چکی تھی۔ اوف، یہ بھائی کہاں ہیں؟ اقرا نے فرح کو بازو پر چٹکی کاٹی۔ وہ بازو سے لاتے ہوئے بولی، اف کیا ہے؟ اقرا نے آنکھوں کے اشارے سے احسان کو دیکھتے ہوئے فرح کو اشارہ کیا تھا۔ فرح نے بھی اپنے بھائی کو دیکھتے ہوئے ہاتھ کے اشارے سے بتایا۔ وہ دونوں گاڑی کو پچھلا دروازہ کھول کر بیٹھ گئیں۔ احسان نے فرنٹ سیٹ سنبھالی، وہ بیک مرر کو اقرا پر فوکس کرتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے گاڑی بھگانے لگا۔ یہ بات ان دونوں نے ہی نوٹ کی۔ وہ بیک مرر سے سارا راستہ ٹکٹکی باندھے اسے دیکھتا رہا۔ اقرا کو بڑی الجھن ہوئی احسان کی اس حرکت سے۔ آپ اپنے بھائی کو، وہ جب مجھے دیکھتا ہے مجھے بڑی الجھن ہوتی ہے۔ وہ جیسے ہی مین گیٹ پر آئی، اقرا نے فرح کے سر پر زور سے کتاب مارتے ہوئے کہا، او ماں! فرح زور سے بولی اور دونوں ہنس پڑے۔ وہ گھر آئی تب بھی اسے احسان کی آنکھیں یاد آئیں، اس کا بیک مرر سے ٹکٹکی باندھے اسے دیکھنا یاد آیا۔ کیا وہ واقعی مجھ سے محبت کرتا ہے؟ وہ دل میں سوچنے پر مجبور ہوگی۔ وہ پل پل بے چین رہنے لگی۔ فرح نے بتایا تھا وہ اس کی خاطر گھر والوں سے لڑتا ہے۔ نہیں، میں محبت نہیں کروں گی۔ اس کا دل چیخ اٹھا، اس میں حرج ہی کیا ہے؟ شادی تو ہر صورت کرنی ہے، تو کیا یہ بیسٹ نہیں کزن ہے؟ مجھے پسند بھی کرتا ہے۔ اس کا دل تھوڑا نرم ہوا۔ پھر وہ تب فرح کے گھر جانے لگی جب اسے کنفرم ہوتا احسان بھی اس وقت گھر ہوگا۔ اسے اس کا یوں دیکھنا اچھا لگنے لگا۔ اس کے دل میں احسان کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو گیا۔ رات کو وہ فرح سے ملنے آئی تو فرح نماز پڑھ رہی تھی۔ وہ وہیں اس کے کمرے میں بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ وہ نماز سے فارغ ہوتے ہی سب کے لیے چائے بنانے چلی گئی، ساتھ اقرا کو بھی لے گئی۔ چلو مل کر چائے بناتے ہیں، ایک بات پوچھوں فرح تم سے؟ وہ کچھ جھجکتے ہوئے بولی۔ فرح کا چائے بناتا ہاتھ رک گیا۔ ہاں بولو۔ وہ اس کا دن سعدیہ آئی تھی، کچھ بنا اس بات کا؟ نہیں یار، ابھی میں بھی یہی سوچ رہی تھی، میری مما نہیں مانیں گی، میری بات سنو۔ اقرا کچھ سوچتے ہوئے بولی، تم اپنے ماموں سے بات کر کے دیکھ لو نا بابا، نہ ماموں سے میں کیسے بات کروں؟ اس نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا، تو اپنے بھائی سے کہہ کر دیکھ لو۔ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ وہ کچھ مطمئن ہوئی۔ چلو تم چائے ختم کرو، نیو ڈرامہ آنے والا ہے، وہ دیکھتے ہیں۔ فرح اقرا ٹی وی لاؤنج میں ٹی وی دیکھنے میں مگن ہو گئی۔ بھائی آپ کو ایک نیوز دینی ہے، وہ بھائی کے روم میں آتے ہوئے بولی۔ وہ شاید کوئی بک پڑھ رہا تھا۔ اس کی بات سن کر اسے اپنے برابر جگہ دیتے ہوئے کچھ تعجب سے اسے دیکھنے لگا۔ کیسی نیوز؟ بھائی سعدیہ 2-3 دن پہلے میرے پاس آئی تھی، وہ کالج میں کسی طاہر کو پسند کرتی ہے۔ کیا یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ بنا تصدیق کے کچھ بھی مت بولا کرو۔ وہ ناراضگی سے بولا، بھائی اس نے خود بتایا ہے، میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ وہ چاہتی
کہ میں اس کی مدد کروں۔ کیسی مدد؟ احسان بولا۔ وہ بول رہی تھی یہ بات وہ اپنی مما کو بتا چکی ہے، بابا سے اس کو ڈر لگتا ہے۔ فرح نے اپنے بھائی کے ماتھے پر آئے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے بتایا۔ اب سوال یہ ہے بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے؟ یہی تو مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ احسان سوچتے ہوئے بولا، آپ سعدیہ سے کہو اپنی مما سے بات کرے، وہ خود اپنے ہسبینڈ سے بات کر لیں گی۔ جب اس مسئلے کا کوئی حل نہ سوجا تو احسان یہی بات کرتے ہوئے کچھ مطمئن ہوا۔ ٹھیک ہے بھائی، میں اسے یہی بولوں گی۔ چلیں کافی رات ہو گئی ہے، آپ بھی سو جائیں، میں بھی سونے جا رہی ہوں۔ Who are you to command me؟ تم کون ہوتی ہو مجھے حکم دینے والی؟ جب سعدیہ نے ماں کی منت کی، مما آپ میری مدد کریں، میں طاہر سے شادی کروں گی، میں طاہر کے بنا جی نہیں پاؤں گی۔ وہ روتے ہوئے ماں سے بولی، اچھا تم رونا بند کرو، میں کچھ سوچتی ہوں۔ اسے سمجھ نہیں آیا وہ کرے تو کیا کرے۔ بہت سوچنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہوئے اپنی بیٹی سے بولی، بیٹا کچھ بھی ہو جائے میں تمہارے بابا کو منمانی نہیں کرنے دوں گی۔ یہی بات جب اسود سے بولی اسے بہت غصہ آیا۔ وہ غصے سے دہاڑتے ہوئے بولا، ماں بیٹی چاہتی کیا ہو؟ میں اپنی بہن سے کیا ہوا وعدہ بھول جاؤں؟ مجھے اپنی عزت، اپنی زبان، اپنی انا، اپنی جان سے زیادہ پیاری ہے۔ سنا تم نے؟ وہ قہر برستا اپنی بیوی کو دیکھ کر بولا، آپ غصہ مت کریں، یہ ہماری بیٹی کی زندگی کا مسئلہ ہے، میں غصہ نہ کروں؟ میرا بس نہیں چل رہا، تم ماں بیٹی کو ابھی اسی وقت شوٹ کر دوں؟ چلی جاؤ میری نظروں سے دور ہو کر۔ جب شازیہ ٹس سے مس نہ ہوئی، وہ چیختے ہوئے بولا، میں ہی چلا جاتا ہوں۔ وہ باہر چلا گیا۔ وہ سارا دن گھر واپس نہ آیا۔ جب شام میں گھر واپس آیا تو اس کا غصہ صبح سے قدرے کم تھا۔ وہ اپنے دوست کے پاس چلا گیا۔ اس دوست نے اسے بہت سمجھایا، ارے یار تو اللہ کا شکر ادا کر، تیری بیٹی نے بتایا ہے اپنی پسند، میری بیٹی نے تو چھپ کر نکاح کر لیا، تو خوش نصیب ہے یار۔ اور یہی بات سن کر اسود کا غصہ کم ہوا۔ شام میں شازیہ نے پھر وہی بات چھیڑ دی، ہماری ایک ہی تو بیٹی ہے، اس کا مستقبل مت خراب کرے۔ وہ اپنے شوہر کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی، وہ مر جائے گی کہ سب سعدیہ چاہتی ہے؟ سعدیہ ہی تو چاہتی ہے۔ شازیہ نے جھٹ سے کہا، مجھے امید نہیں تھی سعدیہ سے۔ ٹھنڈی سانس خرچ کرتے ہوئے بولا، اور باہر کھڑی سعدیہ کا دل ٹوٹ رہا تھا۔ میرے بابا نے مجھے غلط سمجھا۔ وہ اسی وقت کمرے میں چلی آئی۔ بابا، اسود نے منہ پھیر لیا۔ بابا آپ ناراض مت ہوں، میں آپ کی ناراضگی سہ نہیں پاؤں گی۔ وہ روتے ہوئے بابا کی کرسی کے پاس آ کر ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی، آپ مجھ سے خفا ہو رہے تو میرا اللہ بھی خفا ہوگا، میرے لیے جنت کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ بابا، پسند کی شادی کی اجازت تو اسلام بھی دیتا ہے، یا مجھے اتنا پڑھایا نہ ہوتا۔ آپ پھر بھی راضی نہیں تو چھوڑ دیں، جہاں آپ کہیں گے میں وہیں شادی کرنے کو تیار ہوں۔ بابا کچھ تو بولیں، مجھ میں سکت نہیں ہے کسی کی ناراضگی سہنے کی۔ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ بابا نے اپنی لاڈلی کو اس قدر روتے دیکھا تو سہ نہ پائے۔ کھڑے ہوتے ہوئے بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، ان کو بلا لو، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، اور کمرے سے باہر چلے گئے۔ شازیہ جلدی سے بیٹی کے قریب آئی، اس کے آنسو صاف کیے اور گلے لگا لیا۔ بیٹی تم جلدی سے ان لوگوں کو بلا لو، اگر تیری پھپھو آ گئی رشتہ لے کر تو پھر گڑبڑ ہو جائے گی۔ جی امی، میں کل کالج جاؤں گی تو طاہر کو بول دوں گی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ کالج میں سارا دن وہ چپ رہی، اس کا دل کہیں نہ لگ رہا تھا۔ اس کی بے چینی اقرا نے بھانپ لی۔ کیا ہوا فرح، آج کیوں پریشان ہو؟ یار مسئلہ تو وہی ہے، ماما نہیں مانیں گی، اس کی بھتیجی کوئی ایسا گل کھلا سکتی ہے۔ میں نے کل سعدیہ کو بولا تھا اپنی مما سے مدد لے، اس نے پرومس بھی کیا تھا، اب دیکھو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے۔ تم ٹینشن مت لو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اقرا نے فرح کے کندھوں کو ہلکے سے دباتے ہوئے تسلی دی۔ بریک ٹائم پر فرح اقرا کالج کے گراؤنڈ میں بیٹھی موبائل میں کچھ پکچر دیکھا رہی تھی۔ سعدیہ نے آ کر ان دونوں کو اچانک یاہو بول کر ڈرا دیا۔ فرح کے ہاتھوں سے موبائل گر پڑا۔ کیا مصیبت ہے؟ فرح نے غصے سے پہلے موبائل کو پھر سعدیہ کو دیکھا۔ سعدیہ کھلکھلا کے ہنس پڑی۔ خیر ہی ہے، آج تم بڑی خوش لگ رہی ہو۔ اقرا جو کافی دیر سے نوٹ کر رہی تھی، جھٹ سے اس کی خوشی کی وجہ جاننی چاہیے۔ فرح جو موبائل کی سکرین صاف کر رہی تھی، سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ ہاں نا، بات ہی اتنی خوشی کی ہے، کیا بات ہے جلدی بتاؤ، میرا دم نکلا جا رہا ہے۔ پاس بیٹھی فرح نے سعدیہ کو دپ مارتے ہوئے کہا۔ اوئی ماں، سعدیہ اپنی کمر سے ہلانے لگی۔ بابا مان گئے کیا؟ فرح کھڑی ہو گئی خوشی سے۔ ارے تم کیوں کھڑی ہو گئی؟ تیری شادی ہو رہی ہے جو تم اتنی خوش ہو رہی ہے؟ اقرا نے اسے بازو سے پکڑ کر واپس بیٹھتے ہوئے کہا۔
بات تو بڑی خوشی کی ہے، بہت بہت مبارک ہو۔ فرح نے سعدیہ کو گلے لگاتے ہوئے کہا، کب تک بات کنفرم ہوگی؟ امی بھی 1-2 دن تک آنا چاہتی ہیں، وہ لوگ آج شام میں آئیں گے۔ ابھی میری بات ہوئی ہے طاہر سے، چلو آج گھر جاتے ہوئے مٹھائی لے کر جاؤں گی۔ مٹھائی کیوں؟ اقرا سعدیہ نے بھی وقت ایک ہی بات کہی، بھائی کو کھلانے کے لیے۔ بھائی کو اللہ پر یقین تھا، اس کا یقین جیت گیا، اس لیے اقرا جو پہلے ہی اس کی مٹھائی والی بات پر حیران تھی، یہ بات سن کر سر کو جھکا دیا۔